قادیانی کافر کیوں؟ یہ قادیانیوں کا بھی سوال ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی سوال ہے کہ جی قادیانی جب کلمہ مسلمانوں والا، نماز مسلمانوں والی، روزہ مسلمانوں والا، حلیہ، شکل و صورت، لباس، چال ڈھال، سب کچھ مسلمانوں والا، تو پھر قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ قادیانیوں کا سوال ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں پر سوال آ گیا کہ جی قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ آپ دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ بھئی ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی والاقرار به، کہ وہ تمام چیزیں جو آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ کیا ہے جی؟ ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو چیزیں نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا، یہ کیا ہے جی؟ کفر ہے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایمان لانے کے لیے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں، بلکہ صرف ایک چیز کا بھی اگر انکار کر دیا تو انسان دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ مثال کے طور پر، مثال اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندہ پورے قرآن مجید کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان کے کافر؟ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں قرآن مجید کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں سارے قرآن مجید کو مانتا ہوں، ساری سورتوں کو مانتا ہوں، لیکن سورۃ الناس کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ مسلمان کے کافر؟ کافر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم کیا ہوا کہ سارے قرآن مجید کا انکار کرنے والا بھی کافر اور صرف ایک سورت یا ایک لفظ یا ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفر کے لیے تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں، صرف ایک چیز کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب ہم قادیانیوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں یا بہت ساری چیزوں کا؟ بس یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کسی نے ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں قادیانی جو ہے نا وہ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں یا بہت ساری چیزوں کا؟ یہ آپ کے سامنے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، نبوت اور رسالت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار ہے، حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، قرآن و حدیث کی توہین ہے، جہاد کی حرمت کا اعلان ہے، حرمین شریفین کی توہین ہے، تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ ہے۔ تو یہ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں یا بہت ساری چیزوں کا؟ تو قادیانی مسلمان ہوئے کہ کافر؟ یا سب کی آواز نہیں آ رہی؟ یہاں پہ قادیانی تو نہیں ہے، تو پھر ڈرنا نہیں ہے۔ قادیانی ہوتے بھی تب بھی، ہاں قادیانی ہوتے تب بھی ہم نے اونچی آواز سے کہنا تھا، یہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے قادیانی۔ تو قادیانی مسلمان یا کافر؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔